سسرال میں رہنے کا طریقہ: خاندانوں کے ساتھ مل جل کر رہو، اپنا معاملہ شروع سے ادب و لحاظ کا رکھو، چھوٹوں پر مہربانی اور بڑوں کا ادب کیا کرو، اپنا کوئی کام دوسروں کے ذمہ نہ رکھو اور اپنی کوئی چیز پڑی نہ رہنے دو کہ فلانی اس کو اٹھائے گی۔ جو کام ساس نند کرتی ہیں تم اس کے کرنے سے آر نہ کرو، تم خود بغیر کہے ان سے لے لو اور کر دو، اس سے ان کے دلوں میں تمہاری محبت پیدا ہو جائے گی۔ جب دو آدمی چپکے چپکے باتیں کرتے ہوں تو ان سے الگ ہو جاؤ اور اس کی ٹو مت لگاؤ کہ آپس میں کیا باتیں ہوتی ہیں، اور خواہ مخواہ یہ خیال نہ کرو کہ ہماری باتیں ہوتی ہوں گی۔ یہ بھی ضرور خیال رکھو کہ سسرال میں بے دلی سے مت رہو، اگرچہ نیا گھر نئے لوگ ہونے کی وجہ سے جی نہ لگے، لیکن جی کو سمجھانا چاہیے، نہ یہ کہ وہاں رونے بیٹھ گئے اور جب دیکھو بیٹھی رو رہی ہے۔ بات چیت میں خیال رکھو، نہ تو آپ اتنی باتیں کرو جو بری لگے اور نہ اتنی کم کہ یہ بھی برا اور غرور سمجھا جاتا ہے۔ اگر سسرال میں کوئی بات بری اور ناگوار لگے تو میکے میں آ کر چغلی اور شکایت نہ کرو۔ سسرال کی ذرا سی بات آ کر ماں سے کہنا اور ماں کو خود کرید کر پوچھنا بڑی بری بات ہے، اس سے لڑائیاں ہوتی ہیں، جھگڑے کھڑے ہوتے ہیں، اس کے سوا اور کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ اگر شوہر کے ماں باپ زندہ ہوں اور وہ روپیہ پیسہ سب انہی کو دے، تمہارے ہاتھ پر نہ رکھے تو کچھ برا نہ مانو، بلکہ اگر تم کو دے بھی تب بھی عقل مندی کی بات یہ ہے کہ تم اپنے ہاتھ میں نہ لو اور یہ کہہ دو کہ انہی کو دیں تاکہ ان کا دل میلا نہ ہو اور تم کو برا نہ کہیں کہ بہو نے لڑکے کو اپنے پھندے میں کر لیا ہے۔ ساس اور نندوں کے ساتھ اتحاد اور اتفاق اور حسن سلوک قرآن مجید میں حق تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ ساس اور سسرال کا بھی کس قدر حق ہوتا ہے، اس لیے ان تعلقات میں بھی احسان اور اخلاق کی رعایت کس قدر خصوصیت کے ساتھ رکھنا چاہیے۔ جب تک سسر اور ساس زندہ رہیں ان کی خدمت اور ان کی تابعداری کو فرض جانو اور اسی میں عزت سمجھو، اور ساس نندوں سے الگ ہو کر رہنے کی فکر ہرگز نہ کرو۔ خود سوچو کہ ماں باپ نے اس کو پالا پوسا اور اب بڑھاپے میں اس آسرے پر اس کی شادی کی، ہم کو آرام ملے، اور جب بہو آئی تو گھر آتے ہی یہ فکر کرنے لگی میاں آج ہی سے ماں باپ کو چھوڑ دیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ ہم سب کو اللہ تعالیٰ